نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ بنایا ہے، اس میں آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ موسم سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی موسم تیز ہو گیا، کبھی موسم ہلکا پڑ گیا۔ اسی طرح مومن کے معاملات اور حالات، اس میں بھی اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے۔ کبھی حالات بظاہر نارمل ہو گئے اور کبھی حالات جو ہے وہ تیز ہو گئے۔ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا، جیسے کھیت میں پودا ہوتا ہے، اس سے غور کریں، جب سے وہ نکلتا ہے اور آخر دم تک ایک حالت پہ نہیں رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے۔ کبھی معلوم ہوا کہ اتنا جھونکا آنے لگا کہ وہ بالکل نیچے اتر گیا، زمین پہ آ گیا، پھر ایک دم جھکا، ایک دم سیدھا ہو گیا، وہ پھر گرا۔ فرمائے مومن کا حال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ دینی اور ایمانی اعتبار سے اس کی جانچ پڑتال اللہ پاک اس کو امتحان میں ڈالتے رہتے ہیں۔ امتحان میں ڈالنے کا منشا کیا ہے؟ ستانا نہیں ہے، منشا ہے جیسے سونا بھٹی میں پڑنے کے بعد بالکل خالص ہو جاتا ہے، بالکل ان حالات میں ڈال کر کے اللہ پاک جو ہے اس کو ایک دم صاف ستھرا، ایک دم اپنا اصلی بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو نہ بننا چاہے تو پھر اسے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ اس بنیاد پر عام طور پر دیکھا گیا کہ جب سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے تب تو اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اور جہاں گڑبڑائے ذرا سے سب سے پہلا نزلہ اسی پہ آ جاتا ہے۔ تلاوت چھوٹ گئی، تسبیحات چھوٹ گئی، معمولات چھوٹ گئے، فرائض بھی قضا نہیں بلکہ چھوٹنے لگتے ہیں۔ جب بات چیت ہوتی ہے کیا بتائیں، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ نہیں، پھر تو یہ جس کو کہتے ہیں ابن الوقتی کی بات ہو گئی۔ وقت جیسا ہوا ویسا ڈھل گئے، یہ مومن کا معاملہ تھوڑے نہ ہے کہ وقت اور حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالے۔ وہ نہیں، حالات اور وقت جو بھی ہو اپنے آپ کو بس اسی در کے لیے ڈھالنے کے رہنا، یہی ہم کو ہے، اور حل میں لگنا ہم کو ہے۔ حالات میں جمنا، حالات میں استقامت پیدا ہونا اللہ چاہتا بھی ہے، اور حالات اسی لیے آتے بھی ہیں، سخت حالات آتے ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہی ہے ہر حال میں اللہ سے تعلق بڑھانا، رجوع ہونا۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی فرمایا گیا، خوشحالی میں اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو تنگ حالی میں تم کو یاد کروں گا، اور اگر تنگ حالی میں خوشحالی میں تم نے ہم کو نہیں یاد کیا، چاہو کام کرو اپنا، تنگ حالی میں اب کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا اس میں۔ اس لیے حالات سے نہ تو گھبرائے آدمی، اور نہ حالات میں رہ کر شکوہ شکایت، ٹھیک ہے جس حال میں ہے ٹھیک رہ رہے ہیں ہم۔ ارے بھائی ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں تو کبھی پرہیز وہ بتاتا ہے جو مزاج کے حساب سے ہے، خوش ہے کوئی مسئلہ نہیں، اور کبھی جو چیزیں ہمیں مرغوب ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ تو چیختا چلاتا تھوڑی نہ ہے، وہ سمجھتا ہماری بھلائی اسی میں ہے، اور ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا نہ اس کو سب کے سامنے روتا گاتا ہے کہ یار کیسا ڈاکٹر، یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، نہیں، اس پر بھی خوش ہے، اور اندر سے یہ ہے کہ ہمارا اس سے فائدہ ہے، پرہیز کر لے جائیں گے ہم کو۔ اور بقول حضرت والا علیہ رحمہ کے ڈاکٹروں کے پرہیز اور دوا بتانے میں فیس بھی خوشی خوشی دیتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کے اندر ہے۔ لیکن دینی معاملے میں ذرا سا کوئی بات پیدا ہو گئی تو بس اب ایک دم بھاگ ادھر شروع کر دی، نہیں، دعا کرا کرے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے کہ آپ ایک دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے آپ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے
ہمارے دل کو آپ جما دیجیے، آپ ثبت قلبی علی دینک۔ نبی پاک پر آزمائش اور حالات، اس کو تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کتنے کیسے حالات آئے آپ پر۔ ان حالات کو گزار کر کے امت کو بتایا گیا کہ محبت کا دعویٰ تو بہت آسان ہے، لیکن دیکھو کیسا حالات میں گزر کر کے گیا ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو بس ایک فکر ہونا چاہیے، حالات میں کچھ بھی ہو، دینی اعتبار سے کوئی کمزوری نہیں آنا چاہیے، اور دینی اعتبار سے کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، مضبوطی ہونا چاہیے۔ دیکھیے بچہ پریشان ہوتا ہے تو بھاگ کر کے ماں کی گود پہ آتا ہے، وہ کہیں اور نہیں جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہی گود ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق کی بات ہے، جیسے ماں باپ کی گود بچے کی سمجھ میں وہی سب کچھ ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ بس اللہ ہی کی رحمت اور ان کی عنایت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور کچھ اس میں نہیں ہے۔ اس لیے دنیا ہے، حالات آتے رہتے ہیں۔ بزرگوں پر تو حالات ایسے آئے اور آتے رہتے ہیں، بزرگوں کے پر بھی آتے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم میں ان میں فرق ہے۔ ہم گھبرا کر کے چیخ چلانا شروع کر دیتے ہیں، ان کا یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ جس حال میں رکھیں گے ہم اس میں راضی ہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ برکتہ کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے، بعض اوقات ایسی تکلیف و بیماری شدت کی ہوئی کہ آدمی اس میں پریشان ہو جائے، بالکل صبر کے ساتھ رہے۔ جب وہ بیماری ختم ہو گئی تب گھر والوں سے ذکر کیا کہ فلاں تکلیف ہوئی تھی، اب ٹھیک ہو گئے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ کم سے کم بتانا تو چاہیے ہی تھا، تاکہ دوا علاج پرہیز۔ تو ایک فارسی کا جملہ پڑھا، ہر چے از دوست بھی رسد نیکو است۔ محبوب کی طرف سے اگر کوئی چیز آئی ہے تو شکایت کہے کی؟ بھئی میٹھی چیز آتی ہے تب تو ٹھیک، اب کڑوی کون کھائے گا اس کو؟ اسی لیے ایک واقعہ سنائے بھی تھا اس سے پہلے، حضرت لقمان کے سلسلے میں ہے کہ یہ غلام تھے حکیم، تو مالک کو محبت تھی اس سے بہت، اسی لیے شام کو جب آتے تھے تو کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے، جیسے ابا جب بچوں کے کچھ نہ کچھ لاتے تھے، اور اتنی محبت تھی کہ اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا وہ۔ تو ایک دن پھل لائے، وہ کاٹا، کھلایا، وہ کھا گئے، بہت بالکل بشاشت خوش، روزانہ سے کھاتے تھے، کھا لیا انہوں نے۔ ایک پھانک کاش رہ گئی تو سوچا مالک نے آج ہم کھا لیں اس کو۔ جب کھایا اس قدر بدمزہ اور اتنی کڑوی تھی وہ کہ چبانا تو بڑی بات، زبان پر رکھنا مشکل تھا اس کا۔ اس نے فوراً، اور یہ پورا کھا گئے، چہرے پر کوئی ناگواری تھی ہی نہیں۔ تو پوچھا تم عجیب آدمی ہو، اس قدر کڑوا اور اتنا وہ کہ مجھ سے تو وہ زبان پہ رکھنا مشکل ہو گیا اور تم کھا گئے۔ تو بہت پیارا جواب دیا، ہم لوگوں کے لیے کام کی بات ہے۔ فرمایا کہ جن ہاتھوں سے میٹھی میٹھی چیزیں اب تک کھائی ہو، آج اگر وہ کڑوی چیز کھلا رہا ہو تو احسان فراموشی ہوگی کہ کڑواہٹ کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ بس نعمتوں کو سوچے اللہ پاک کی، مصیبتوں کی حالت میں بھی نعمت اللہ کی اتنی ہے کہ اگر ان کی توفیق سے ادھر ذہن چلا جائے تو سب ختم، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کوئی جسمانی تکلیف مثال کے طور پر آ گئی، کسی ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہوگی، 360 جوڑ ہے، اگر ایک بیمار ہو گیا، 2 بیمار ہو گئے، 5 بیمار ہو گئے، 360 تو ٹھیک ہے، اس پہ تو تکلیف نہیں آئی، ہم کو ہے، تو اس کو کیوں بھول گئے ہم؟ اس کا کیوں نہیں شکر ادا کر رہے ہیں کہ مالک ایسے حال میں بھی آپ ہم لوگ کو اچھی طرح رکھا آپ نے۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ امت کی بیماریوں میں لکھا ہے کہ 360 جوڑ ہیں، اگر ایک جوڑ میں تکلیف ہو جائے تو پوری توجہ ادھر ہو جاتی ہے ایک دم۔ مان لیے دانت میں تکلیف ہو گئی، اب ساری توجہ ادھر، کوئی ملا، ارے یار پوچھو نا، کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں، رات میں نیند نہیں آئی، کروٹ لو تو بڑی بے چینی، اچھا اور آنکھیں آپ کی کیسی ہیں، اور کان کیسے ہیں آپ کے، اور دماغ کیسا، ہاتھ پیر کیسے، زبان کیسی، وہ سب بھول گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ناشکری کی بات ہو گئی ہے،
احسان شناسی کی بات یہ ہے کہ جس عزم تکلیف آئے وہ اپنی جگہ، پہلے اس کا تذکرہ کرو، الحمدللہ بہت اچھے ہیں، تھوڑی تکلیف ہے ٹھیک ہو جائے گی، دونوں کا۔ یہ تھوڑی نا کہ صاحب وہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں آپ کی تلاش میں تھے کہ پھنسو تو تمہیں بتائے، اب ہم کیا وہ بتا رہے ہیں ہمیں؟ یہ نہیں، تو بات اس پر عرض کی جب تک زندگی ہے حالات، آزمائش، اتار چڑھاؤ ہوتا ہی رہے گا۔ بتایا نبی پاک فرما رہے کہ درخت کا پودا، دیہات والے بتائیں گے، کبھی ایک دم سیدھا نہیں رہتا ہے، وہ ایسے 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 ہلتا رہتا ہے، وہ کبھی نیچے گرا اڑ گیا، کبھی ادھر گرا کبھی اٹھا، کبھی تو اتنا جھونکا آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی چلے ہی جائے گا، بالکل زمین پہ لٹ جاتا ہے، پھر ایک دم سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور مومن کیا حالات تو آتے رہیں گے اس کے لیے، لیکن یہ کہ وہ ہر حال میں اسی در پہ رہے گا، کہیں اور نہیں جائے گا، اس در پہ رہنا ہی بس یہی استقامت کی چیز ہے۔ تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دیجیے، اپنے در کے لیے قبول کر لیجیے، کسی اور در پر نہ جانے دیجیے ہمیں۔ آپ دعا مانگے اور آہوزاری کرنا، رونا، گڑگڑانا جو ممکن ہو کرے انسان، لیکن یہ کہ بالکل اطمینان سے موج مارے۔ بس اللہ پاک آزمائشوں سے اول تو محفوظ رکھے ہم سب کو، کسی قسم کی آزمائش نہ آئی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب بیمار ہے، اب دوا علاج کرے ہوگا ہی، مگر اس کے تو کام بھی نہیں چلے گا اس کے اندر، اب کڑوی دوا استعمال بھی کرنا پڑے گی۔ کڑوی دوا استعمال کرتے ہیں ہنسی ہنسی، خوشی خوشی، اس لیے کہ ڈاکٹر کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس کی دوا سے ہم کو فائدہ پہنچے گا۔